فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 45، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ بنی ہاشم کے بالمقابل تاریخ میں جو نام نظر آتا ہے وہ بنی امیہ ہے۔ اس قبیلے کی بنی ہاشم سے رقابت اور مخالفت کے لیے یہ حکایت بیان کی گئی کہ امیہ کا باپ عبد الشمس اور بنی ہاشم کے مورث اعلیٰ حضرت ہاشم یہ دونوں ماں کے پیٹ سے جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح کہ انگلی ایک کی دوسرے کی پیشانی سے چسپاں تھی۔ مجبوراً ان کو کاٹ کر الگ کیا گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ اس وقت لوگوں نے اسے بدشگونی مان کر کہا کہ ان میں آپس میں خوریزیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ روایت طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر ہے۔ یہ حکایت درست ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کی جنگ نہ کتنی جڑ پکڑ لی تھی، ان دونوں خاندانوں کی جنگ نے کتنی جڑ پکڑ لی تھی کہ لوگ اس کو ایک ناگزیر اور قدرتی چیز سمجھنے لگے تھے۔ مگر ہم جہاں تک تاریخ کے واقعات کی چھان بین کرتے ہیں، ہمیں خود عبد الشمس اور ہاشم میں جنگ یا منازعت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک عبد الشمس کے بعد امیہ کی طرف سے مخاصمت کی ابتدا نظر آتی ہے، جبکہ وہ حضرت ہاشم سے مقابلے کی کوشش میں ناکام ہوا، اور اس وقت سے اس نے ایک شکست خوردہ فریق کی طرح انتقامی تصادم کا سلسلہ جاری رکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ مکہ میں قحط پڑا، جس میں قریش بہت تباہ حال ہو گئے۔ حضرت ہاشم شام کی جانب چلے گئے اور وہاں انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں آٹا فراہم کر کے اس کی روٹیاں پکوائیں اور انہیں اونٹوں پر بار کر کے مکہ لائے۔ ان روٹیوں کو انہوں نے چورا کرایا اور ان اونٹوں کو نہر کر کے شوربہ تیار کرایا اور بڑی بڑی دیگوں میں اونڈلوا کر وہ تمام روٹیوں کا چورا ان دیگوں میں ڈلوا دیا۔ اس کھانے کو عرب میں سرید سے ہے دال سرید کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے تمام مکے کے لوگوں کو کھانے سے سیر کیا۔ اتفاق سے اس کے بعد ابر آیا، پانی برسا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ ہر شخص کہنے لگا کہ اب کی پہلا باران رحمت کا چھیٹا وہ تھا جو ہاشم کے ذریعے سے برسا۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ شاعروں نے اس واقعے کو خاص الفاظ میں نظم کیا۔ ایک شاعر نے کہا، عمرو، یہ ہاشم کا اصلی نام ہے، عمرو جنہوں نے اپنی قوم کے لیے روٹی کے ٹکڑے کر کے انہیں کھانا کھلایا، وہ قوم جو مکے میں قحط سے بھوکی اور تباہ حال ہو رہی تھی۔ یہ روایت سیرت ابن ہاشم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پر ہے۔ امیہ دولت مند آدمی تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ حضرت ہاشم نے یہ کیا تو اسے حسد دامنگیر ہوئی، اور خواہ مخواہ بغرض مقابلہ اس نے بھی ہاشم کی نقل اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا، اور یہ امر قریش میں اس کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن گیا۔ اس بارے میں ہاشم کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر لوگوں کے طعنوں تشنوں سے کھسیانے ہو کر وہ ہاشم کو برا بھلا کہنے لگا، اور اس نے ہاشم کو منافرت کی دعوت دی۔ یہ ایک طرح کا مقابلہ عربوں میں رائج تھا۔ دو شخص اپنے اپنے کارناموں کو پیش کر کے
کسی ثالث کو حاکم بناتے تھے کہ وہ فیصلہ کر دے کون ان میں زیادہ صاحب فخر و لائق عظمت ہے۔ اس ثالثی کے لیے زیادہ تر کاہن منتخب کیے جاتے تھے جو علم قیافہ اور نجوم میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنی عمر کی بزرگی اور اپنے رتبے کی بلندی کے لحاظ سے امیہ کے ساتھ مقابلے سے انکار کیا، مگر قریش کے عام افراد نے حضرت ہاشم کو مجبور کیا۔ آخر آپ بھی آمادہ ہو گئے اور کہا کہ میں شرط پہ مقابلہ کرتا ہوں کہ شکست خوردہ فریق اپنے مقابل کو 150 اونٹ سیاہ آنکھوں والے سپرد کرے گا جو سرزمین مکہ میں نہر کیے جائیں اور 10 برس کے لیے وہ مکہ سے جلا وطن ہو جائے گا۔ امیہ اس شرط پر رضامند ہو گیا، چنانچہ قبیلہ خزا کے کاہن کو حکم مقرر کیا گیا۔ اس نے فیصلہ ہاشم کے حق میں اور امیہ کے خلاف دیا۔ حضرت ہاشم نے قرارداد کے مطابق 50 اونٹ حاصل کیے اور انہیں نہر کرا کے پھر تمام اہل مکہ کی دعوت کر دی اور امیہ کو 10 برس کے لیے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ اس مدت تک شام میں قیام پذیر رہا۔ یہ پہلی عداوت تھی جو امیہ کی اولاد میں بنی ہاشم کے مقابلے میں نسل در نسل برقرار رہی۔ اس کے بعد ہاشم کے فرزند جناب عبد المطلب اور امیہ کے فرزند حرب میں مقابلہ ہوا۔ اس طرح کہ جناب عبد المطلب کے جوار میں ایک یہودی کا قیام تھا جس کا نام آزنیہ تھا، الف زال یہ نون ہے۔ اسے تجارت میں بہت ترقی ہوئی جس سے وہ بہت دولت مند ہو گیا، تو حرب بنی امیہ کو اس سے پرخاش ہو گئی۔ اس نے کچھ لوگوں کو آمادہ کر کے اسے قتل کرا دیا اور اس کا سامان لٹوا دیا۔ جناب عبد المطلب کو تحقیق سے قاتلوں کا پتہ چل گیا، مگر یہ معلوم ہوا کہ حرب نے انہیں کہیں چھپا دیا ہے، تو انہوں نے حرب کو سمجھایا کہ قاتلوں کو حوالے کر دو، لیکن وہ اس پر تیار نہ ہوا بلکہ جناب عبد المطلب سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر نفیل کاہن کو ثالث بنایا گیا، جس کے فیصلے پر حرب کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑا کہ وہ 100 اونٹنیاں جناب عبد المطلب کے حوالے کرے، جنہیں وہ اس مقتول یہودی کے وارث کو خوں بہا کے طور پر دیں گے۔ وہ اس یہودی کا جو مال لوٹا گیا تھا وہ سب بھی واپس دلوایا گیا۔ چند چیزیں دستیاب نہیں ہوئیں تو ان کا تاوان حضرت عبد المطلب نے اپنے مال سے ادا کیا۔ یہ روایت ہے کامل ابن اسیر، مصر میں شائع ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پہ۔ پے در پہ شکست کھانے کے لازمی نتیجے کے طور پر بنی امیہ عربی خون کی بہت سی لطافتیں کھوتے گئے اور ان میں دناعت، فریب، احساس کمتری اور دوسرے اسی طرح کے اوصاف پیدا ہوتے گئے جو مسلسل شکست کھانے والوں کی خاصیت ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان عام افراد عرب کی نگاہوں میں اتنا تفرقہ پیدا ہوتا گیا کہ یہ چیز قابل غور بن گئی کہ یہ دونوں ایک ہی نسل کی 2 شاخیں ہیں بھی یا نہیں۔ عرب قوم کے یہ تاثرات دیکھ کر بنی امیہ بنی ہاشم کے خلاف ضربے لگاتے تھے، مگر ہر مرتبہ انہیں ناکامی ہی ہوتی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھے تو بنی ہاشم کے یہاں سے یہ آخری بڑی شکست تھی جسے بنی امیہ آسانی سے سہ نہ سکتے تھے۔ شبلی نعمانی سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنی امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ صفحہ نمبر 48 ہے، تیسرا باب شروع ہوتا ہے، عنوان ہے اسلام اور اس کا پیغام۔ ظہور اسلام سے قبل کا زمانہ ایام جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ خیال درست نہیں کہ عرب اس میں وحشت اور بربریت کے دور سے گزر رہے تھے اور تمدن و تہذیب سے واقف نہیں ہوئے تھے، بلکہ جس طرح ڈاکٹر وحید مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جنوبی عرب اسلام سے صدیوں قبل ایک بڑی تہذیب کا گہوارہ اور کاروبار تجارت کا ایک خوشحال مرکز تھا۔
حمیری بادشاہوں کے آثار قدیمہ، صدمارب، باغ شداد اور تخت بلقیس، ملکہ سبا وغیرہ کے تذکروں میں اس کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایام جاہلیت کی شاعری، جو کہ ادب کا بہترین نمونہ ہے، اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، مثلاً بہادری، سخاوت، مہمان نوازی، وفاداری، شوہری محبت اور برادری انس وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ شاعری ان کے اخلاقیات کا دفتر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شرافت کا کافی عنصر رکھتے تھے۔ ان کی شاعری بالخصوص ان میں سے چند ایک کی اس بات کو بھی ظاہر کر دے گی کہ اگرچہ وہ زمانے کے الہامی مذہب کو نہ ماننے کے باعث مشرک تھے اور بت پرستی بھی کیا کرتے تھے، تاہم وہ مذہب کے خاص عقائد سے بالکل ناواقف و بیگانہ نہ تھے۔ وہ اپنی بت پرستی کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان بتوں کے ذریعے سے ہم خدائے واحد یعنی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ عربوں کی ایک بڑی تعداد جناب اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے قطعاً بیگانہ ہو گئے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمدنی حیثیت سے اسلام سے قبل کے زمانے میں عرب کی جماعت ترقی کے بعد تنزل کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس میں کچھ عمدہ قدیم خوبیوں کا شائبہ تو موجود تھا، لیکن زیادہ تر اس میں بری عادتیں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ ہر سال مکہ میں بغرض حج جمع ہوتے تھے، لیکن اس مقدس فرض کی اہمیت ان کے دلوں سے محو ہو چکی تھی۔ ان کے کارواں حجاز اور عراق اور شام میں اب بھی اسباب سے لدے ہوئے جاتے تھے، لیکن اب ان میں صنعت و تجارت کا جوش سرد ہو چکا تھا، اور انتہائی غربت نے انہیں حریص بنا دیا تھا۔ ان میں اللہ کا ایک دھندلا اور مدھم تصور موجود تھا، لیکن ان کے بت ان کے نزدیک زیادہ مقدس تھے۔ وہ صلح پسند اور مطمئن زندگی کے فوائد سے واقف تھے اور جنگ سے متنفر رہنا چاہتے تھے، جسے وہ شعلہ ور آگ یا اس منحوس جانور سے جس کے یہاں کثرت سے تو عام بچے پیدا ہوتے ہیں تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خود غرضی اور غربت ان کو آمادہ کرتی تھی کہ وہ اپنے ہمسائے کے مال پر دست قطاول دراز کریں، اور اپنے مردوں کا خوب ماتم کرتے تھے، لیکن انتقام کشی سے اپنے کو باز نہ رکھ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نسلاً بعد نسلاً برابر خونریز جنگیں جاری رہتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان میں ہی سے بعض کو اپنی عزت کا اتنا پاس رہتا تھا کہ وہ اس خیال کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی لڑکیاں کسی ظالم بھائی یا چچا کی کنیزی میں چلی جائیں یا ان کے رحم و کرم پر پڑ جائیں، اور اس لیے وہ ان کی ہلاکت کو اپنی عزت کے برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی حالت وہ ہوتی ہے جس کی اصلاح نہایت دشوار ہے، کیونکہ دور بربریت اور وحشت سے گزرتی ہوئی قومیں سادہ لوح ہوتی ہیں۔ ان کے دلوں پر جیسا نقش بٹھایا جائے وہ آسانی سے اترتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی نقش جمع ہوا نہیں ہے، مگر عربوں کی تمدنی خرابیاں وہ تھیں جو خالص مادی ساخت کے تمدن اور ہوس اور اقتدار کی پیداوار ہوتی ہیں۔ انہوں نے عربوں کی افتداد تباہ کے ساتھ مل کر سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ احساس برتری قومیت سے منتقل ہو کر جب انفرادیت کی طرف آتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ باہمی رقابت اور آپس کی خانہ جنگی۔ یہ بات عربوں میں انتہا درجے پر پہنچ گئی تھی۔ پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ مساوات انسانی کوئی چیز نہ رہی تھی اور غلبہ طاقت اور اقتدار سب کچھ تھا۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے آدمی کے قتل ہو جانے پر صرف اس کے قاتل کو قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے قبیلے کے سینکڑوں بے گناہ آدمیوں کو مارا ڈالا جاتا تھا۔ تب کہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے خون کا بدلہ ہوا۔ اس کے برخلاف اگر بڑے آدمی کے ہاتھ سے کوئی چھوٹا آدمی قتل ہوتا تھا تو اس کا خون قصاص کا مستحق نہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بڑے اور چھوٹے کی تفریق ہزاروں تمدنی گناہوں کا سرچشمہ تھی اور انسانیت کے پرخچے اڑا رہی تھی۔
اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے مادیت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور ماورائے المادہ کا تخیل باقی نہ رہا تھا، اس لیے مادی طاقت ہی کی بنا پر وہ امتیازات قائم کرتے تھے۔ یہی حالت کم و بیش عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی تھی۔ مذہبی حیثیت سے عرب انتہائی پستی میں تھے، ان میں کوئی ایک مذہب مشترک نہ تھا، بلکہ وہاں متعدد مذاہب کے افراد رہتے تھے اور بڑی جماعت بت پرستی، ستاروں کی پرستش کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھی۔ چنانچہ کعبے ہی میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایک کی پرستش سال کے ایک ایک دن کی جاتی تھی، کیونکہ عربی سال 360 ہی دنوں کا ہوتا ہے۔ جو مذہب رائج تھے جیسے یہود، مجوس اور نصارہ، وہ بھی پستی کی طرف مائل نظر آتے تھے۔ اعمال ناشائستہ، دوسری جماعتوں سے نفرت، رواداری کا مفقود ہونا، آپس کی خوریزی اور ایسی ہی بہت سی خرابیاں ان میں واضح طور پر موجود تھیں، اور اس لیے فطرت انسانی کسی ایسے منتخب ہستی کی خواہاں تھی جو دنیا کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ ایسے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ، اسلام کا زلزلہ افغان پیغام انقلاب لے کر دنیا کے سامنے آ گئے اور مردہ انسانیت کو زندگی کا مژدہ سنایا۔ جیسا کہ ڈاکٹر وحید مرزا صاحب نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یقیناً دشوار تھا، اس لیے کہ آپ محض وحشی لوگوں کو متمدن نہیں بنا رہے تھے بلکہ بگڑی ہوئی سماجی کیفیت کو سدھارنا چاہتے تھے۔ آپ کا کام ان تمام عقائد اور توہمات، روایات اور رسم کا عربوں کے دلوں سے محو کرنا تھا، جو ان کی زندگی کا جزء لا ینفق بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بردباری، خاکساری، پاک بازی اور عفو کا سبق پڑھانا چاہتے تھے، جن کے نزدیک معاف کر دینا کمزوری کی دلیل اور انتقام نہ لینا ذلت اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو مساوات اور اخوت کی تعلیم دینا چاہتے تھے، جو کہ اپنے خاندانی شرف پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے پورے شجرے کو نہایت سختی کے ساتھ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اسلام کو عربوں کے اور بہت سے دوسرے رجحانات سے برسر پیکار ہونا پڑا۔ مثلاً اس نے شراب کی ممانعت کر دی جس کے وہ عادی ہو چکے تھے اور جس کا استعمال وہ سخاوت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اس نے قمار بازی بند کر دی جو کہ عربوں کے نزدیک بذل اور جود کی ایک قطعی علامت تھی، اور بہت سے مخرب اخلاق عادتوں کو ممنوع کر دیا۔ عرب اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سب سے زیادہ مقدس انسان کیوں کر خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے، یا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی پست انسان کیوں کر عرب کے شریف ترین خاندانوں کے اشخاص سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ خواجہ غلام السیدین صاحب نے اسے بہت اچھے لفظوں میں لکھا کہ اسلام ایک ایسی دنیا کے لیے جو پجاریوں کے قبضہ اقتدار اور دولت مندوں کے زیر حکومت مصیبت کے دن کاٹ رہی تھی، پیغام آزادی لے آیا۔ آزادی پجاریوں کی قید سے جو عبد اور معبود کے درمیان واسطہ بننے کے دعوے دار تھے، آزادی گروہ امرا کی حکومت سے جو نہ کسی خدائی قانون کی پرواہ کرتے تھے اور نہ کسی انسان کے قانون کی، بلکہ بغیر روک ٹوک کے حریصانہ طریقوں پر دوسروں کی محنت اور مشقت کے پھلوں سے خود لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آزادی غلاموں اور نیچ ذاتوں کے لیے ان کے مالکوں کے مظالم اور خلاف انسانیت بے رحمانہ سلوک سے، آزادی طبقہ نسواں کے لیے اسی عملی غلامی سے جس میں وہ انسانی حقوق سے ابتدائی منازل سے بھی محروم کر دی گئی تھی۔ آزادی عام انسانوں کے لیے ان قیود سے جن میں وہ ذات پات، رنگ اور قوم کی تنگ نظری کی بندشوں میں مبتلا تھے، جس سے ان کی حیات اجتماعی فنا ہو رہی تھی اور وہ متخاصمین کے گروہ میں منقسم ہو رہے تھے۔ گروہ انسانی اس طرح اپنی خود ساختہ ظالمانہ قیدوں میں مقید ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے مشہور شاعر اور فلسفہ
اقبال نے اس منظر کی تصویر کشی اس طرح کے اشعار میں کی: بود انسان در جہاں انسان پرست، ناقص و نابود مانندو و زب پرست، ستوت کسرا اور کیسر ہر زنش، بندھا در دست و پاؤ گردنش۔ اسلام نے اسے ایک پیغام آزادی سنایا، حریت و مساوات اور انسانی برادری کی تلقین کی، اور تواریخ انسانی میں پہل شہری اور انسانی حقوق پوری طور پر عام انسانوں کو بالعموم عطا کیے، جس سے وہ بسبب قومیت، رنگ یا جنس کے یا بسبب غربت اور فلاکت کے محروم تھا۔ غربا، مظلوم اور عام انسانوں کے عام طبقے کو، جو اب تک بڑی بے دردی سے پیسا جا رہا تھا، نئی امیدوں اور اپنے کارآمد ہونے کا نیا احساس عطا کیا۔ یہ قیمتی خیالات تھے جن کو اسلام عربوں کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا تھا اور عربوں کی وساطت سے تمام انسانوں میں پہچاننا چاہتا تھا۔ اسلام نے اس ذہنی انقلاب کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اصلی سبب کو دور کرتے ہوئے لوگوں کی نگاہ کو مادیت کے احاطے سے نکال کر ایک غیبی طاقت کی جانب متوجہ کیا، جس کے لحاظ سے تمام افراد انسانی یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے سوا مساوات قائم کرنے کے لیے دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے، لیکن بازوؤں کی طاقت، موروثی وجاہت، قوم اور قبیلے کی تقسیم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اسلام جانتا تھا کہ خارجی مساوات ممکن نہیں، اس لیے اس نے ذہنی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ذہنی تبدیلی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کو برابر سمجھے۔ اس نے صحیح طور پر سمجھا کہ برادری اور برابری کی اصل کنجی کیا ہے۔ احساس اخوت اور مساوات کی واحد بنیاد یہ ہے کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف مستند ہو جائے گی تو اس کے اجزاء میں برادری اور برابری کا احساس پیدا ہو جانا فطری ہے۔ دو بھائی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ ایک خاندان کے آدمی کیوں آپس میں برادری اور برابری کا تصور رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مورث اعلیٰ کی نسل سے ہے۔ ایک ملک کے لوگ آپس میں کیوں رابطہ اخوت محسوس کرتے ہیں اور کیوں حقوق میں برابری کے طالب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک سرزمین کے باشندے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مشرق والے آپس میں یگانگی اور مغرب والے آپس میں یکجہتی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آفتاب کے لحاظ سے ایک سمت کے رہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کثیر افراد میں اتحاد اور مساوات کا احساس پیدا کرنے کا ذریعہ صرف وہ ایک وسیع نقطہ واحد ہے جس کی طرف زیادہ سے زیادہ افراد یکساں طور پر منسوب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کلیاً یہ ہوا کہ جب کوئی کثرت وحدت کی طرف منسوب ہو تو اس کے اندر برابری اور برادری کا احساس پیدا ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا ان اتحادوں میں ہر اتحاد افتراق کا پیش خیمہ قرار پایا، یعنی جب ایک باپ کے بیٹوں میں ایکا پیدا ہوا تو دوسرے باپ کے بیٹوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، اور جب ایک خاندان کے لوگوں میں ایکا قائم ہوا تو دوسرے خاندان والوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوموں کی جنگ اور ممالک کا باہمی تصادم اور فتح اور شکست کا غیر امتناعی سلسلہ جس کے کرشمے آج بھی نظر آ رہے ہیں، اور جب ایک سمت والوں میں اتحاد ہوا تو دوسری سمت والوں کے سامنے محاذ قائم ہوا، یہاں تک کہ یورپ والے ایک الگ قوم بن گئے اور ایشیا والے ایک الگ قوم، اور جب اس کے ساتھ رنگ کے اتحاد نے اثر دکھایا تو گوروں اور کالوں کا ایسا افتراق پیدا ہوا کہ گوروں نے کالوں کو اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے سے روکا، بلکہ ایک عبادت گاہ میں عبادت کے لیے ایک ہی مذہب والوں کے لیے جمع ہونا تک ممنوع قرار دیا۔ یہ سب نتیجہ تھا اس کا کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی گئی تھیں۔ اس لیے ہر دیوار جو اٹھی اس نے ادھر والوں کو تو متحد کیا اور ادھر والوں کو جدا کر دیا۔ اسلام نے اس اصل اصول کو لیتے ہوئے کہ اتحاد افراد کا راز اتحاد مرکزی میں مضمر ہے،
ضرورت سمجھی کہ ان تمام درمیانی دیواروں کو ڈھایا جائے اور بیچ کے ان تمام خطوط کو مٹا کر ان کے بجائے ایک وسیع احاطہ ایسا قائم کیا جائے جہاں نسل، رنگ، ملک اور قومیت کسی چیز کی تفریق نہ ہو۔ وہ احاطہ ایسا ہو جو تمام عالم انسانی کو اپنے گھیرے میں لے لے، اور چونکہ اس احاطے کے باہر جو کچھ رہ نہیں جائے گا، اس لیے افتراق اور امتیاز کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا۔ اس کے لیے کوئی مادی چیز نقطۂ مرکزی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ جو مادی شے ہوگی وہ محدود ہوگی، اور محدود ہونے کے ساتھ اس میں قرب اور بعد نیز کمی اور زیادتی کے مدارج پیدا ہوں گے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ نگاہ کو تمام مادی چیزوں سے ہٹا کر اس غیر مادی بلند و بالاتر طاقت کی طرف موڑ دیا جائے، جہاں حدود اور اقدار قائم نہیں ہوتے۔ اس کا سب کے ساتھ یکساں تعلق ہے، جو سب کا ہے اور سب اس کے ہیں۔ یہ خالق کی ذات ہے جسے اسلام نے معبود برحق اور خدائے کل ثابت کرتے ہوئے سب کا قبلہ مقصد قرار دے دیا ہے۔ اس احساس کے پیدا ہونے کے ساتھ کہ سب خدا کے بندے ہیں، افراد انسانی میں احساس اخوت اور مساوات پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب ایک باپ کے بیٹے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک مورث اعلیٰ کی اولاد ہیں، برادری قائم ہو جاتی ہے اس میں، اور ایک سرزمین کے رہنے والے اپنی مادر وطن کے لحاظ سے آپس میں اخوت محسوس کرتے ہیں، اور ایک سمت رہنے والے اپنے میں یکجہتی کا تصور کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک خالق کے بندے سب آپس میں بھائی بھائی نہ بن جائیں؟ یہ تھا وہ عملی سبق جو اسلام کی توحید میں مضمر تھا۔ بعض مذاہب نے خالق کے تخیل میں بھی مغایرت برتی تھی۔ انہوں نے خدا کو اپنا قرار دے لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اسلام نے ان لوگوں کے خیال یا زوم کا ذکر کرتے ہوئے ایک طنزیہ انداز میں اس کی مخالفت کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ تلقین نہیں کی کہ کیا تم ہی اللہ کے سپوت ہو اور بس، بلکہ مسلمانوں کو اقوام عالم کے مقابلے میں یہ کہنے کی تعلیم دی، یعنی وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور وہ تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اس طرح اسلام نے سب کو مساوات کا درجہ دیتے ہوئے ایک معیاری امتیاز کا بھی قائم کر دیا، اور وہ انسانی کردار ہے۔ اب سابق کے تمام تفوق اور بلندی کے امتیازات مٹ کر ایک نیا معیار امتیاز کا قائم ہو گیا، اور وہ یہ کہ جو شخص فرائض انسانی کو سب سے زیادہ انجام دیتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس اصول کے ماتحت غلبہ، طاقت، اقتدار، قوم اور قبیلے کی زیادتی اور تعداد کی اکثریت، یہ تمام باتیں کچھ نہ رہیں، بلکہ یہ اصول قائم ہو گیا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر فقط احساس فرائض کی بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ماتحت اخلاق پر بہت زور دیا گیا، یہاں تک کہ بانی اسلام نے اپنا مقصد رسالت ہی یہ قرار دے دیا اور اعلان کیا کہ میری بعثت محض انسان سدھارنے اور اچھے اخلاق کی تکمیل کی غرض سے ہے۔ اور یہ روایت طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 پر۔ مسلمانوں سے صاف کہہ دیا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا نہ ملے گی، بلکہ جو جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو احکام خدا کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ سرکشی مسلم کی شان نہیں۔ تم اللہ کے دوست جب بھی کہلائے جا سکتے ہو جب اس کے احکام کی تعمیل کرو، ورنہ اس کی رحمت کے حقدار نہیں اور نہ امت مرحومہ میں شامل ہونے کے قابل ہو۔ معاشرت کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سب انسان ذات اور اصلیت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ قبائل اور اقوام میں اس کی تقسیم صرف تعارف و شناخت کے لیے ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
یعنی ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے قرار دیا کہ آپس میں شناسائی پیدا ہو۔ اسی طرح مگر فضیلت اور بلندی کا تعلق ذات اور قومیت سے بالکل نہیں، جیسا کہ قرشی کو غیر قرشی اور عرب کو غیر عرب پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اسی طرح فضیلت و بزرگی صرف پرہیزگاری اور تقوی یعنی انسانی اعمال اور فرائض کی بجاوری ہے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس کو پیغمبر نے صرف قولاً ہی نہیں بلکہ عملاً بھی دکھایا۔ آپ نے اپنا معزن بلال حبشی کو قرار دیا، اور جب کسی نے اسے دیکھ کر ناک بوں چڑھائی اور کہا یہ کالے رنگ کا غلام بھی بھلا اس قابل ہے کہ اذان دے، تو قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی سب آدمی یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ عبد الحامد صاحب بدانوی نے کہا کہ اسلام دراصل حکومت الہیہ کا قیام چاہتا ہے۔ اسلامی حکومت کا دار و مدار عدل و انصاف قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے اس بارے میں فرمایا سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں، یعنی اگر تو غیر مسلمین کے بارے میں فیصلہ کرے تو انصاف سے فیصلہ کر، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسلامی قانون میں شاہ و گدا یکساں حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لأحد علی احد الفضل الابدین والتقوی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں سیاست حصول اقتدار کے کامیاب ذرائع کے استعمال کا نام نہیں، بلکہ سیاست ملک اور ملت کے صحیح نظم و ضبط اور امور خلق کے بہترین طریقے پر چلانے کا نام ہے۔ اس لحاظ سے سیاسی حکومت مذہبی قیادت سے الگ نہیں ہو سکتی، اور اس کی مثال خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مگر یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکمل اقتدار کے باوجود، جس کے ماتحت اعلان کر دیا گیا کہ ان کو ہر شخص پر خود اس کی ذات سے زیادہ حق اور اختیار ہے، کبھی اپنے کو بادشاہ کہا یا سمجھا جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اس سے انکار فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوا رعب سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپے میں آؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی بھگو کر غریبانہ کھانا کھاتی تھی۔ اور یہ روایت ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 4 پر۔ یہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں میں شریعت الہیہ کی رہبری سے الگ حکمران کا تخیل پیدا نہ ہو، سوائے خداوندی اقتدار کے۔ کسی اقتدار کے آگے مسلمانوں کی گردنیں نہ جھکیں۔ باب نمبر 3 کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔